یہ پشاور شہر میں قائم ایک بہت ہی خاص اسکول ہے۔ اسکول کے باہر دی رائزنگ ہوپ پبلک اسکول کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اداس ہیں۔ اسکول میں 250 بچے پڑھتے ہیں، جن میں 80% سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 20% دیگر مذہبی اقلیتوں اور مسلمان گھرانوں سے ہے۔ کرائے کے 4 منزلہ مکان میں شروع کیے گئے اس اسکول کو چوتھی مرتبہ عمارت خالی کرنے کا نوٹس ملا ہے۔ پچھلے 2.5 سال میں اسکول کی عمارت 3 بار تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ 4 مرلوں پہ مشتمل مقام ہے، جو مطلب ہر روم میں پورشن میں 2 کمرے ہیں نا۔ اسی طریقے سے جو ہے ابھی یہ بلڈنگ جو ہے بھیجا گیا ہے مالک نے، اور ہمارے لیے ایشو ہے اس علاقے میں کرائے پہ کوئی دوسری جگہ نہیں مل رہی، تو ہم کہاں جائے، ان بچوں کو کدھر لے کر جائے۔ اسکول کے ڈائریکٹر بابا جی گورپال سنگھ کہتے ہیں کہ تقسیم سے قبل پشاور میں سکھ برادری کے لیے خالصہ اسکول کے نام سے 4 اسکول کام کر رہے تھے، مگر پشاور میں سکھ برادری کے بچوں کے لیے الگ اسکول کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ افغان وار میں جو اس وقت تنظیم سازی ہوئی ہے، تو وہ نفرتوں کا سلسلہ کم نہیں بلکہ بڑھ رہا تھا، تو وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی لے بیٹھا اور اس نے جو ہے وہ کئی اس طرح کی نفرتیں پیدا کی۔ تو جب یہ بچے 5ویں 6ٹی کے سکولز میں جب تھے، تو اس وقت بچے جو تھے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ اسکول کی انتظامیہ حکومت سے امدادی رقم کی نہیں، کسی ایسی عمارت کا مطالبہ کر رہی ہے جسے بار بار خالی نہ کرنا پڑے۔ ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بلڈنگ دے دو۔ اس ایریے میں اوقاف ڈپارٹمنٹ پیڈل کا جو اوقاف ہے اس کی بھی جگہ ہے، اور لوکل گورنمنٹ کی بھی جگہ ہے، تو مطلب وہ ہمیں دی جائے۔ اگر وہ نہیں ہے ایسا کوئی، تو یہ بلڈنگ جو ہے گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہر جگہ پہ ٹیکس پے کر رہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی جگہ ہمیں دے اسکول کے لیے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت قبائلی علاقوں سے پشاور منتقل ہونے والے ان سکھ خاندانوں سے ہے جو گزشتہ 1 دہائی کے دوران دہشت گردی اور انتہا پسندی کے باعث اورکزئی، خیبر اور کرم ایجنسی سے پشاور منتقل ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انتہا پسندی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ان بچوں کی ذہنی اور تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔